بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں بھیجا تو ارشاد فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں جا کر رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور جہاں سے تمہارا دل چاہے وہاں سے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ہوا یوں کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے تو پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے وسوسہ دیا اور اللہ کی قسم کھا کر اس نے یہ بات کی، انی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے اچھائی چاہنے والا ہوں، تو میری بات کو مانو۔ وہ شیطان نے بات کہی، آدم علیہ السلام کو وسوسہ دیا اور پھر آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جب اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، آدم علیہ السلام وہاں چلے گئے، اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تم جنت سے نکل جاؤ۔ آدم علیہ السلام جب وہاں سے تشریف لائے تو اپنی خطا پر رونے لگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کا اظہار کرنے لگے، لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ کس طریقے سے؟ کیا آدم علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی دعا کی تھی؟ نہیں، بلکہ قرآن پاک ہمیں بیان کرتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ ہم نے آدم کو اپنی طرف سے کچھ کلمات سکھائے تھے، یعنی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے، فتاب علی، اور ان کلمات کے ذریعے ہی، ان کلمات کو کہہ کر ہی ہماری بارگاہ میں اس نے رجوع کیا تھا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں کہ جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رجوع کیا اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ وہ کلمات سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے ہی ہماری بارگاہ میں عرض کی توبہ کرتے ہوئے اور کہا کہ اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں گے، گناہ کر بیٹھیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہیں فرمائے گا، تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لنکونن من الخاسرین، تو اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو کس طریقے سے ہوئی؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انہیں کلمات سکھائے تھے، ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ نے کلمات سکھائے، یہ بات بھی قرآن پاک میں آ گئی، اور کیا کلمات سکھائے، کن کلمات کے ذریعے، کس دعا کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، وہ دعا بھی سورہ اعراف کے اندر آ گئی ہے۔ لہذا قرآن پاک ہمیں آدم علیہ السلام کی توبہ کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب انہیں جنت سے نکالا گیا، وہاں پر آ کر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں چند کلمات سکھائے، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ قرآن پاک ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کر دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ وہ جنت میں تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن وہاں پر تشریف لے گئے، اور کیسے لے کے گئے وہ بھی قرآن پاک میں آ گیا کہ شیطان نے وسوسہ دیا تھا اور قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات کو مانو، چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام وہاں چلے گئے، اس درخت سے کھا لیا، پھر جب اللہ رب العزت نے انہیں واپس باہر نکال دیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ توبہ استغفار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، عاجزی انکساری کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے کچھ کلمات سکھائے اور آدم علیہ السلام نے سیکھے، وہ کیا کلمات؟ وہ سورہ اعراف میں آ گئے ہیں۔ یہ پورا واقعہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عرصہ دراز تک، کئی سو سال بیان کیے جاتے ہیں، کوئی ہزار سال بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کئی سو سال تک گریہ وزاری کی، روتے رہے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور یہ روایت کئی کتب حدیث میں موجود بھی ہے، لیکن کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے اس روایت کے الفاظ دیکھیے، لما اقترف آدم الخطیئہ قال یا رب اسألک بحق محمد، جب آدم علیہ السلام سے یہ خطا سرزد ہو گئی اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ میں محمد کے صدقے میں، محمد کے وسیلے سے، محمد کے تصدق سے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما، لما غفرت لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فقال اللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا آدم وکیف عرفت محمدا، اے آدم تو محمد کو کیسے پہچانتا ہے؟ وَلَمْ أَخْلُقْهُ، حالانکہ ابھی تک میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا ہے، یعنی جس کو میں نے ابھی تک پیدا نہیں کیا تو آدم تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ بات کی۔ اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ملا کر ایک نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو لا الہ الا اللہ تو تیرا نام ہے، محمد الرسول اللہ
یہ کسی ایسی ذات کا نام ہوگا جو تیری بارگاہ میں یقیناً پسندیدہ ہوگی، تو اس سے راضی ہوگا، تو اس سے خوش ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں بڑا ہوگا۔ اللہ میں نے اس لیے محمد کے صدقے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ یہ روایت یوں بیان کی جاتی ہے، اور اس روایت کو امام حاکم بھی اپنی مستدرک میں لے کر آئے گے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا گیا، اور دیگر محدثین نے مختلف کتب میں یہ روایت بیان کی ہے۔ لیکن یہ روایت بالکل ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے، ایک جھوٹی روایت ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اس روایت سے استدلال کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اس وجہ سے قبول ہوئی ہے۔ پہلی بات کہ یہ روایت جن راویوں سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے اس میں دو راویوں کا پرابلم ہے، جب یہ مختلف طرق سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی روایت جو آ رہی ہے جس کو امام حاکم مستدرک میں لے کر آئے، اور اس میں جو راوی آ رہا ہے وہ ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ یہ ایک راوی ہے جس کو محدثین متروک قرار دے چکے ہیں، یا اس کو جھوٹوں میں شمار کیا گیا۔ یہ جب بھی روایت لے کر آتا ہے تو جھوٹی ہی روایت بیان کرتا ہے۔ مختلف کمنٹس علماء کرام کے محدثین کے اس کے بارے میں ہیں، اس وجہ سے اس روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام حاکم نے جب اس روایت کو بیان کیا تو اس کے بعد کہا کہ ھذا صحیح الاسناد، سند کے اعتبار سے یہ روایت درست ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے محدثین آئے اس میں امام ذہبی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہیں، اور دیگر ہمارے محققین علماء کرام ہیں، سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ نہیں، حاکم سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کو صحیح الاسناد کہہ دیا، حالانکہ اس کے راویوں میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم آیا ہوا ہے جو محدثین کے یہاں بالکل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک لقب دیا گیا متروک الحدیث، یعنی اس کی حدیث کو، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اگرچہ اس کو صحیح الاسناد کہا ہے امام حاکم نے، وہیں سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب دیکھو امام حاکم یہ روایت لے کر آئے اور اس کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں صحیح الاسناد، تو صحیح الاسناد کہہ دیا گیا، لہذا اس روایت کو ہم بیان کر رہے ہیں، اس سے عقیدہ بنا رہے ہیں، اس کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ جبکہ بعد کے محدثین اور بعد کے محققین علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حاکم سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، یہ بات اس نے غلط کر دی ہے، اور جس راوی کا ذکر آ رہا ہے روایت میں وہ راوی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی روایت میں ایک عبداللہ بن مسلم الفہری، یہ ایک راوی آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی امام ذہبی ارشاد فرماتے ہیں لا ادری من ہوا، یہ ہے کون بندہ، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور کئی محدثین نے، محققین علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبداللہ بن مسلم الفہری کون ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ لہذا اس کی راویوں کی وجہ سے اس روایت کو محدثین نے، محققین علماء کرام نے قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے امام ساجی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں منکر الحدیث، اس کا لقب ٹائٹل بن گیا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، یہ روایت لے کر آتا ہے تو ایسی ہی روایت لے کر آتا ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ امام طحاوی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں حدیثہ عند اہل العلم بالحدیث فی النہایہ من الضعف، یہ جب بھی روایت لے کر آتا ہے تو اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہی لے کر آتا ہے۔ وقال الحاکم وابو نعیم، اور امام حاکم اور ابو نعیم ارشاد فرماتے ہیں روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، یہ اپنے والد سے روایتیں کرتا ہے اور ساری کی ساری موضوع روایتیں بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن الجوزی ارشاد فرماتے ہیں اجمعوا علی ضعفہ، محدثین محققین علماء کرام کا اتفاق گزرا، اجماع گزرا ہے اس بات پر کہ اس کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، بندہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح میزان الاعتدال میں ارشاد فرمایا خبرا باطلا فی، اس کی جو بھی روایت آتی ہے وہ باطل روایتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں البانی صاحب وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع روایت ہے یہ والی، اور اس کے بعد ابن حجر اسقلانی وہ بھی میزان الاعتدال میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی روایت جھوٹی ہے، موضوع ہے، اس روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ تمام محدثین اور محققین علماء کرام اس روایت کو رد کر چکے ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی ہمارے دور میں اس روایت کو آج بھی منبر و محراب سے کثرت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد کہہ دیا، یا بعضوں نے اس کی توجہ بھی نہیں کی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، اور اٹھا کر بیان کرتے رہے، جبکہ یہ روایت تمام محدثین رد کر چکے ہیں اور اس کو کوئی بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر کئی محدثین نے، محققین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا، لہذا آدم علیہ السلام کا واقعہ خود قرآن پاک میں موجود ہے، یہ جو واقعہ آ رہا ہے یہ واقعہ جھوٹا ہے، اور آخری دلیل اس کے جھوٹا ہونے کی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، ہمیں مکمل بات بیان کرتا ہے، قرآن ناقص نہیں ہے، کامل ہے۔ قرآن پاک نے پورا واقعہ ذکر کیا آدم علیہ السلام کا، پیدائش کیسے ہوئی، پیدائش کے بعد حضرت حوا، پھر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حکم ہوا جنت میں چلے جاؤ، وہاں پر کیا کیا احکامات دیے اللہ نے کہ جنت میں جہاں سے دل کرے کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا، یہ بھی بات قرآن پاک میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرتے ہیں وہ ساری بات اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ہم نے ہی اسے چند کلمات سکھا دیے تھے۔ تو جب
आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र भी कुरान पाक में आ जाता है तो हमें फिर रिवायात को लेने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर जब रिवायतों में एक मौजू कज़ाब रावी आ रहे हों या झूठे रावी आ रहे हों और ज़ईफ रावी आ रहे हों, हमें इस रिवायत को लेकर इस्लाम पर दाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये वाकया खुद कुरान के भी मुखालिफ है और दीगर रिवायात के भी मुखालिफ है। और बोल दिया ये रिवायत कुरान के मुखालिफ है और इसमें रावियों का ज़ौफ़ आ रहा है, कज़ाब रावी इसके अंदर मौजूद है जिसको उलमा किराम मौजू करार दे चुके हैं। लिहाजा हम इस रिवायत को कबूल नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे यहाँ जो ये बयान हो रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस तरीके से कबूल हुई कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की थी, ये वाकया बिल्कुल झूठा है। इस रिवायत को हम नहीं बयान कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ ये वाकया बड़ी शान और शौकत के साथ बयान किया जाता है, जबकि बीच में रावी झूठा आ गया है और हम निस्बत कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो इसलिए थोड़ी हमें हया कर लेनी चाहिए, झूठी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करनी चाहिए, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन कज़बा अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो हम पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए बयान करने से पहले रिवायत को अच्छी तरह पढ़ना, उसके मुहक्किकीन को पढ़ना, उसकी सनद को पढ़ना, उसके रावियों को देखना, उसके बाद रिवायत को बयान करना ये जरूरी होता है। बगैर सोचे समझे ये बातें बयान करेंगे तो इसी तरीके से झूठी रिवायत हमारे दरमियान फैलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।